پروردگار اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے. بہرحال افسوس کے ساتھ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے شرمندہ ہوں کہ جس طرح قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے میں نہیں کرتا. یہ کتاب جو کہ ایک معجزہ ہے، یہ کتاب جو کہ پروردگار نے قیامت تک کے لیے جاویداں قرار دی. کوئی کتاب جاویداں نہیں ہے عزیزان محترم. جتنی بھی دنیاوی کتابیں ہیں سب کچھ سالوں بعد آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں. آپ کورس پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اب یہ کتاب پرانی ہو گئی ہے، کورس نیا آنا چاہیے، سلیبس آنا چاہیے. مگر افسوس ہے ہمارے پاس اپنے ممالک کے اندر وہ جو کتاب ہمارے والد نے پڑھی تھی انٹر میں، ہم بھی وہی پڑھ کے آئے ہیں اور ابھی تک لوگ وہی پڑھ رہے ہیں. یہ کیوں؟ ہم ویسی آؤٹ ڈیٹڈ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں. اگر اپ ڈیٹ ہوتے تو کہیں اور ہوتی قوم. شعور قوم کا کتابوں میں ہے، مگر کتاب کتنی پڑھی جاتی ہے، کتاب ہم کتنی پڑھتے ہیں. اور وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردید نہیں ہے، اس کتاب کو ہم کتنا پڑھتے ہیں. وہ غلاف میں ہم اس کو لپیٹتے ہیں اور سب سے اوپر رکھتے ہیں. وہاں بچہ ہاتھ نہ لگ جائے، بچہ اہانت ہو جائے گی. وہ بچہ کہتا ساری زندگی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آپ لوگ پریشان نہ ہو، رکھے رہنے دیجیے. عزیزان محترم، جب میں خود ایک باپ ہوتے ہوئے کتاب نہیں کھولوں گا، بچہ کہاں کھولے گا؟ پھر سنڈے سیٹرڈے اسکول میں بھیجتے ہیں کہ بچہ جب یہاں سے نکلے تو آیت اللہ بن کے نکلنا چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل تربیت کا گھر ہے. گھر میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا واقعاً اپنے آپ سے پوچھے. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں عزیزان محترم، خود تجربہ کرتا ہے آدمی تو پھر کسی سے کہتا ہے. جتنے واٹس ایپ کے میسج میں پڑھتا ہوں اتنا قرآن پڑھتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا آپ بولیں آغا صاحب وہ تو کام کے میسج ہوتے ہیں، پیغام ہوتا ہے، گھر والوں کے پیغام ہیں، دوستوں کے پیغام ہے، بزنس کا کام ہے، خبریں. خوب اتنا نہیں، حد عقل. آپ کتنے گھنٹے، ہر آدمی اپنا خود ذمہ دار ہے، کتنے گھنٹے آدمی میسج پڑھتا ہے، کتنے گھنٹے آدمی فیس بک کے سٹیٹس پڑھتا ہے، کتنے گھنٹے آدمی باقی چیزیں پڑھتا ہے. کیا اس کی کچھ پرسنٹیج اس کا پیغام پڑھتا ہے کہ جس کے پاس ہمیشہ جانا ہے؟ خوب ہم ایک دوسرے کو تو بعض اوقات میسج میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ آپ آن لائن تھے، آپ نے جواب نہیں دیا. آج کل تو لوگوں کے پاس آپشن ہے کہ بھگا پتہ نہ چل دے گا ہم آن لائن ہیں. لیکن وہ جو 24 گھنٹے آن لائن ہے اس سے کتنا رابطہ ہے؟ عزیزان ہم دور ہو رہے ہیں، ہم دور ہو رہے ہیں، یہ اولاد اور نسلیں دور ہو جائیں گی ہم سے. بہدف زندگی نہیں ہے ہماری، اس کو بہدف کیجئے. جب ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی ایک ایک شخصیت کا ایک ایک قدم بہدف تھا. انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی کام بس ایسے ہی بس اٹھے اور سو کے اور انجام دے دیا. نہیں، ان کی زندگیوں میں ایک ایک کام بہدف تھا، بمقصد تھا. ایک ایک موومنٹ، ایک ایک چلنا، ایک ایک لفظ، ایک زبان، ہر ایک بات بہدف تھی. اور ہم بس اڑ گئے، کر لیا، سو گئے، کھا لیا. ہم میں اور ایک عام حیوان میں پھر فرق کیا ہے؟ کہ اگر ہم با مقصد نہیں ہیں، خدا نے ہمیں اور ان میں فرق یہی تو دیا ہے کہ ہمارے اندر نطق دیا ہے، ہمیں عقل دی ہے، تفکر دیا ہے، فکر دیا ہے. لیکن یہ عقل اور تفکر کیا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خود امام فرماتے ہیں کہ حدیث تو لانی ہے، اس کا خلاصہ سا کہ انسان کی عقل جو ہے وہ اس کی فکر کو راستہ دیتی ہے، یعنی حکم دیتی ہے، ڈائریکشن دیتی ہے. اس کی فکر اس کے قلب کی طرف، یعنی اس کے دل کی طرف، وہ پھر اس کے احساسات کی طرف، اس کے احساسات پھر اس کے اعضاء اور جوارح کی طرف پڑھتے ہیں. یعنی جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں، کہیں نگاہ اٹھتی ہے، کہیں زبان چلتی ہے، وہ یہاں سے ڈائریکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری اپنی اوپر کی جو باڈی ہے، سٹرکچر ہے، اس میں کیا ہے؟ اگر تو اس میں عبادت بندگی کا عنصر پایا جائے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اچھی بات کروں گا. اور اگر خوف خدا پایا جائے گا تو میں اپنی نگاہوں کو ہر جگہ نہیں اٹھاؤں گا. اگر واقعاً اس کا رزق پر میرا ایمان پایا جائے گا تو میں اپنے ہاتھوں سے بھی دینے میں کسی کو دریغ
نہیں کروں گا. لیکن جب اوپر ہی کچھ اور ہے، یعنی اندر کی انجینئرنگ ہی کچھ اور ہے، تو پھر یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے معاشرے میں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب ایسے ہی ہو گیا یا مجھ سے ہو گیا. نہیں ہو گیا عزیزان محترم. کیسے ہو گیا؟ جو اندر سٹور کریں گے وہی ظہور کرے گا. ہم سٹور کیا کر رہے ہیں صبح سے شام؟ اللہ اکبر. میں مولانا صاحب نماز پڑھتا ہوں، میری توجہ نہیں ہوتی ہے نماز پہ. نماز پہ کبھی نماز کے وقت پہ توجہ نہیں ہو سکتی ہے. جوان کہتا ہے میں مولانا صاحب یونیورسٹی جاتا ہوں، مجھے مشکلات ہوتی ہیں، جوان ہے، میں کیسے بچاؤں؟ کہا نماز محراب یعنی اپنے آپ کو جنگ کی جگہ ہے، یعنی جہاں پر تم اپنے آپ کو مضبوط کرو گے تو کل میدان میں کہیں بھی کھڑے ہو کے تم گرو گے نہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کہیں جائیں تو کچھ نہیں. ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. جس کو کچھ آتا ہی نہ ہو وہ تو تیر کھائے گا. جس کو گاڑی نہ چلانی آتی ہو وہ سڑک پہ جا کے لوگوں گاڑیوں میں گاڑیاں مارے گا. لیکن جو ٹریننگ لے کر آئے گا وہ روڈ پر صحیح گاڑی چلائے گا. لیکن اگر خلوت کے اندر اپنے پروردگار سے رابطہ کیا ہوگا تو جلوت میں چاہے تم کہیں پر بھی کھڑے ہوگے تم اپنے پروردگار ہی کی طرف متوجہ ہو. تو عزیزان محترم ہمیں اپنے اندر کے سٹرکچر کو بہتر کرنا ہے.